اچھا، تو خرم صاحب پرسیپشن یہاں پہ بھی یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ الیکشن پرسیپشن نہیں، اب تو ایک سوال بھی ہے یہ کہ وہ لڑ پائیں گے کہ نہیں لڑ پائیں گے. تاحیات نااہلی والی بات جو ہے تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے. العزیزیہ کا فیصلہ بھی ہونا ہے. آلریڈی پرسیپشن اسٹرانگ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا سلوک ہو رہا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 21 سال بیرسٹر گوہر صاحب کی ٹریننگ کی اور اب وہ آج چیئرمین تحریک انصاف ہیں. یہ تو بہت پیپلز پارٹی کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اتنی دیر ان کے رکن رہے ہیں اور ان کے امیدوار رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ پارٹیوں خرم میں صاحب جو صرف ہے وہ نہیں، لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز صاحب کو بھی ایڈ کر لینا اس میں. جی آپ دیکھ لینا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ میں نے علی ظفر صاحب سے پوچھنا ہے کہ پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. ایک نرسری ہے جو دوسری جماعتوں کو بھی قیادت فراہم کر رہی ہے. جو ایشو ہے جی، میں پھر کہوں گا کہ محمد نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی 2017 میں اور 18 میں ہوئی، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوئی، اب اس کا ازالہ ہو رہا ہے. اور آج بھی جب وہ کیسز جن کی چل رہی ہے، مختلف سابق جو اس وقت کاروائی تھی، تو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ جو اثاثے ہیں نواز شریف کی، اس میں کہیں بھی جو اونرشپ تھی وہ ثابت نہیں کوئی کر سکا. وہ زبردستی ان کو ان کے کھاتے، ان کے گلے میں ڈال کے ان کو کہا گیا کہ جی آپ نااہل ہیں. تو اب اگر عدالت کھل کر یہ بات کر رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس میں بہت بڑا رول جو تھا وہ مانیٹرنگ جج صاحب کا تھا کہ باقاعدہ اس میں پریکٹیکلی نیب ان مقدموں کی مدعی نہیں تھی. وہ تو سپریم کورٹ پاکستان خود تھا جنہوں نے ایک مانیٹرنگ جج لگایا تھا. تو ایک ناانصافی کی بڑی گمبھیر داستان ہے. اور اب اگر اس کو ہموار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ناانصافی ختم ہو، اور ایک پاکستان کا شہری ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے، اس کی جو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے وہ واپس آ رہا ہے. تو ہم تو بہت پر امید ہیں کہ جو العزیزیہ کیس ہے اس میں بھی، آپ کو معلوم ہے العزیزیہ کیس میں یہ بھی یاد کرنا ہے کہ جو مرحوم جج ارشد ملک تھے، انہوں نے کس دباؤ اور تناؤ اور پیچیدگی میں یہ غلط فیصلہ اور ناانصافی کا فیصلہ دیا تھا. تو اگر وہ عدالت اس کو سیدھا کرتی ہے، تو جہاں تک تاحیات نااہلی کا تعلق ہے، پارلیمان اس پہ، پارلیمان کے دونوں ایوان ایک قانون پاس کر چکے ہیں. سر وہ 5 سال تک کی ہے، اور آپ کی اپنی پارٹی میں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے. شاید عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے